اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین تمام جہان، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، مالکی مالک، یومی دن، الدین بدلہ۔ الحمد اس کا معنی ہے ثنا کرنا، تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ مدح کا معنی ہے کسی کی صفات پر اس کی تعریف کرنا، خواہ اس کی وہ صفات اختیاری ہوں یا غیر اختیاری۔ جیسے زید کی تعریف کی جائے اس کی سخاوت پر اور اس کے حسن صورت پر۔ سخاوت اس کا اختیاری فعل ہے اور حسن غیر اختیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو شکر کا معنی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، لہذا حمد مدح کے مقابلے میں خاص ہے، کیونکہ حمد صرف صفات اختیاری پر ہوتی ہے اور غیر اختیاری پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور کمالات اختیاری ہیں۔ حمد شکر کے مقابلے میں عام ہے، کیونکہ خواہ احسان ہو یا نہ ہو پھر بھی حمد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر شکر حمد ہے مگر ہر حمد شکر نہیں ہے، اور ہر حمد مدح ہے مگر ہر مدح حمد نہیں ہے۔ بندہ کی طرف سے نیاز مندانہ درخواست پیش کرنے کا جو کامل اور مکمل طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے، اس کی تفصیلات سنیے۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہر قسم کی تعریف اور ثنا ابتدا سے انتہا تک، ازل سے ابد تک، جہاں کہیں جب کبھی اور جس طور پر ہو یا ہو سکتی ہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، اور ہر حمد اور ثنا کی مستحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہر خوبی بدرجہ کمال اس کے اندر موجود ہے۔ اس جیسا علم، اس جیسی قدرت کسی کو نہیں، وہی ہر حمد اور ستائش کا مستحق ہے، خواہ وہ ستائش زبان سے ہو یا دل سے ہو یا دماغ سے ہو یا عبادت سے جسمانی سے ہو یا اعضاء اور جوارح اور ارکان سے ہو، بہرحال اسی کو ہر حمد زیبا ہے۔ آگے اس بات کی دلیل میں کہ وہی ایک ذات رب قدوس قابل حمد کیوں ہے۔ رب العالمین فرمایا یعنی وہ تمام جہانوں کے مربی ہیں۔ رب کے معنی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کی حد کو پہنچ جائے۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک مشہور نہایت اہم نام ہے، اور لفظ اللہ اور رحمان کی طرف صرف رب قدوس کی ذات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عالمین یہ جمع عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں، جس میں دنیا کی تمام جنس، مثلا انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، چاند، سورج، ستارے سب شامل ہیں۔ اسی طرح رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام جنسوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں عالمین کا مفرد لفظ عالم کہیں استعمال نہیں ہوا، یعنی عالمین کا مفرد لفظ عالم کہیں استعمال نہیں ہوا۔ آگے دوسری آیات میں فرمایا الرحمن الرحیم،
رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، جن میں صفت رحمت کا ذکر کیا گیا، اور یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں، جن میں رحمت الہیہ کی وسعت اور کثرت کا بیان ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، مگر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ اور جدا ہیں۔ رحمان میں شان کرم اور رحم کا عموم ہے، اس لیے رحمان کی رحمت کا محل کافر بھی ہے، مومن بھی، نیک بھی، بد بھی، صالح بھی، فاسق بھی، اچھا بھی اور برا بھی۔ اس لیے اس کی رحمت کا ظہور اسی دنیا میں ہو رہا ہے کہ رحمان سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو راحت کا سامان عطا فرمائے، نفع رسانی کے دروازے سب کے سب کھلے ہوئے ہیں۔ اس کی ہوا، بارش، گرمی، سردی، زمین اور آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، بلا تمیز ہر شخص فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح دار دنیا، مومن، کافر سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ کافر کے لیے دنیا اس لیے بھی رحمت ہے کہ وہ اپنے کفر سے اس دنیا میں توبہ کر سکتا ہے، اور اگر توبہ نہ بھی کرے تو فی الحال عذاب جہنم سے بچا رہنا بھی بڑی رحمت ہے۔ آگے تیسری آیات میں فرمایا گیا ہے کہ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کے۔ یہاں دین کے معنی جزا اور بدلہ کے ہیں، یعنی ایک دن اور زمانہ مقرر ہے جس میں اچھے، برے، بد عمل، نیکوکار، ظالم اور مظلوم سب کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس دنیا یعنی یوم جزا میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر آج بھی ہے، تو روز جزا میں ملکیت کی خصوصیت جو آیات مالک یوم الدین میں فرمائی گئی ہے کیا ہے؟ تو علماء مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف رب قدوس پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ان 3 ابتدائی آیات یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کہہ کر بندہ اپنی عرضی درخواست جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، گویا وہ اپنی عرضی اور درخواست رب قدوس اور آقا حقیقی کے شانہ القاب اور آداب سے شروع کرتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ نعمتیں پینے کے حوالے سے ہوں یا بچھونے کے حوالے سے ہوں یا پہننے کے حوالے سے ہوں، لیکن فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جب ہم سے اللہ نہ کرے اگر ایک نعمت بھی ہم سے چلی جائے، سلب ہو جائے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر ہمیں اس نعمت کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ اس نعمت کی کتنی وقعت تھی، اس ایک نعمت کتنی ویلیو تھی جو ہم سے اب چلی گئی ہے۔ لہذا جو بھی اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لہذا ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی کی زندگی عطا کریں گے، اور اخروی زندگی کے اندر اس کو ہمیشہ کی کامیابی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔